بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 14 اکتوبر 2025 دن منگل کا پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 20 ربیع الثانی 1447 ہجری دن منگل کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 22 ربیع الثانی 1447 ہجری دن منگل کا، پنجابی یا بکرمی کیلنڈر کے حساب سے 29 اسو 2082 دن منگل کا۔ اور آج کی بات، لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ صحیح اور باقی سب غلط نظر آتے ہیں۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 14 اکتوبر 1984 ہندوستان کے مشہور مجاہد آزادی اور غزر پارٹی کے بانی لالا ہردیال کی پیدائش ہوئی۔ 14 اکتوبر 1906 حسن احمد عبد الرحمن محمد البنا مصر کی بستی محمودیہ کے ایک علم دوست اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ مصر کے ممتاز مذہبی رہنما اور عظیم اسلامی تحریک اخوان المسلمون کے بانی تھے۔ 14 اکتوبر 1918 عثمانی افواج نے شام اور فلسطین کے کئی علاقوں سے پسپائی اختیار کی۔ 14 اکتوبر 1947 روزنامہ جنگ کراچی نے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔ 14 اکتوبر 1953 ہندوستان میں پراپرٹی ٹیکس کا نفاذ عمل میں آیا۔ 14 اکتوبر 1955 مشرقی بنگال کا نام مشرقی پاکستان رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ 14 اکتوبر 1955 پاکستان کی مرکزی حکومت نے مغربی پاکستان کے صوبہ جات پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ کو ملا کر ایک اکائی میں تبدیل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے صرف 2 صوبے ہو گئے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اس صوبائی نظام کو 1 یونٹ اسکیم کا نام دیا گیا۔ 14 اکتوبر 1958 جنرل محمد ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کیا۔ صدر اسکندر مرزا کو بعد میں برطرف کر دیا گیا اور یوں فوجی دور حکومت کا آغاز ہوا جو 1 دہائی تک جاری رہا۔ 14 اکتوبر 1980 جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا مفتی محمود کراچی میں انتقال کر گئے۔ 14 اکتوبر 1982 امریکہ نے پاکستان کو پہلے 40 F-16 طیارے دیے۔ 14 اکتوبر 1988 نجیب محفوظ نوبل انعام پانے والے پہلے عرب ادیب بنے۔ 14 اکتوبر 2000 امریکہ نے پاکستان سمیت 22 ممالک میں اپنے سفارتخانے بند کیے۔ 14 اکتوبر 2004 پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے صدر پرویز مشرف کو فوجی سربراہ برقرار رکھنے والا بل منظور کیا۔ 14 اکتوبر 2012 نائجیریا کی ایک مسجد میں بندوق برداروں نے 20 افراد کا قتل کیا۔ 14 اکتوبر 2010 دلی میں منعقدہ 19ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا اختتام ہوا۔ 14 اکتوبر 2020 آل پاکستان امپلائیز لیبر اینڈ پنشنر موومنٹ کے تحت ہزاروں مزدوروں، سرکاری ملازمین اور پنشنر نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کیا اور ڈی چوک پر دھرنا دیا۔ یہ IMF کی پالیسیوں، نجکاری اور معاشی تنگی کے خلاف ایک تاریخی احتجاج تھا جس میں 61 سے زیادہ یونین نے حصہ لیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔